رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں, میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں, ان کا کاروبار, ان کا بزنس, ان کا لین دین ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. نماز اپنے ٹائم پر پڑھتے ہیں, جتنا بڑا بھی ان کا بزنس ہو, کاروبار ہو, وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, وہ قیامت کے دن سے ڈرا کرتے ہیں, اس لیے وہ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دو خوشی ملے گی. ایک خوشی تب ملے گی جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملے گا اور روزے کا ثواب اسے ملے گا, اور دوسری خوشی تب ملتی ہے جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے. اور افطار کے ٹائم اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ کھانا ملنے والا ہے, فروٹ ملنے والا ہے, بھوک مٹنے والی ہے. افطار کے ٹائم اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرا روزہ کمپلیٹ ہونے والا ہے, میری عبادت کمپلیٹ ہونے والی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں افطار کے ٹائم جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو روزے کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے کثرت سے روزے میں ہم دعا کریں. انا للہ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں, یہ نہیں کہ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں کہا, انا للہ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم پراپرٹی ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہمارا مالک اللہ ہے, اور مالک کو پورا اختیار ہے اپنی ملکیت میں, اپنی پراپرٹی میں جو چاہے تصرف کرے. اگر ہمارا بچہ مر گیا, ہماری ماں کا انتقال ہو گیا, ہمارا کاروبار میں لاس ہو گیا, ہم پر مصیبت آ گئی, ہم پر تکلیف آ گئی, انا للہ, تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے, اور مالک اپنی ملکیت میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کی تقدیر پر, اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. میرے بھائیو, انا للہ کا مطلب یہ ہوا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. محترم حاضرین, کل کے درس میں ہم نے قرآن مجید کے پہلے پارے کی کچھ آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے پارے کو کھولتے ہیں. قرآن مجید کے دوسرے پارے کی اسٹارٹنگ میں, شروعات میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے. تحویل قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کا ڈائریکشن چینج کر دینا. 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی, آپ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے, جو بیت المقدس سے بھی پہلے بنا تھا اور جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہ ہمارا قبلہ ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم بدل دیا. اللہ نے حکم دے دیا کہ اب مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب جب یہ قبلے کا ڈائریکشن بدل دیا گیا تو یہودیوں نے بڑا آسمان سر پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا صاحب ان کے مذہب میں تو کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, کل تک یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, آج خانہ کعبہ کی طرف پڑھنے لگے. تو یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کی مصلحت بیان کی کہ ہم نے یہ حکم کیوں دیا, اور جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت کمنٹ کیا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, جو لوگوں میں بے وقوف لوگ ہیں, احمق لوگ ہیں, اسٹوپڈ لوگ ہیں, وہ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے ہٹا دیا, انہوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی آپ کہہ دیجئے مشرق کا مالک بھی اللہ ہے اور مغرب کا مالک بھی اللہ ہے, پورب کا مالک بھی اللہ ہے اور پچھم کا مالک بھی اللہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا
کہ شریعت اور دین اللہ کی تابعداری کا نام ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اللہ نے جب تک حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج اللہ نے حکم دے دیا تو ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ امپورٹنٹ پورب نہیں ہے، امپورٹنٹ پچھم نہیں ہے، امپورٹنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر اللہ 5 ٹائم کی نماز میں 5 ڈائریکشن میں نماز پڑھنے کا حکم دے دے تو ہمیں 5 ڈائریکشن میں پڑھنا پڑے گا، یہ ہے اصل چیز۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پورب کا مالک بھی اللہ ہے اور پچھم کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کے اوپر چلاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبلے کا حکم بدلا، اس کی حکمت کیا تھی وہ حکمت بیان کی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا۔ جب تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو تو تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا، جو دنیا کا مڈل بھی ہے، جو دنیا کا مڈ پوائنٹ بھی ہے۔ ہم نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جو تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ ہم نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ ہم نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا کیونکہ روح زمین پر سب سے پہلی اگر کوئی مسجد بنی تھی، سب سے پہلا اللہ کی عبادت کا اگر کوئی گھر بنا تھا تو یہی خانہ کعبہ تھا۔ تو جب مسلمان دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں تو ان کا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ اللہ نے بنایا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اے نبی، ہم نے اس قبلے کو بدلنے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کون نبی کو فالو کرتا ہے، کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون منافقوں کی طرح پیچھے چلا جاتا ہے، کون ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے۔ جب قبلہ کا حکم آیا تو کچھ مسلمان ایسے بھی تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ڈائریکشن ان کا بیت المقدس کی طرف تھا، اور جب اعلان کرنے والے نے آ کر کے اعلان کیا کہ قبلہ بدل چکا ہے اور قرآن کا حکم نازل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کروایا ہے کہ اب قبلہ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، تو ان مسلمانوں نے انتظار نہیں کیا کہ یہ والی نماز کا ہم سلام پھیر دیں، وہ نماز ہی میں پورے کے پورے امام اور مقتدی گھوم گئے۔ اور آج بھی مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد موجود ہے جہاں پہ دونوں قبلے میں نماز پڑھی گئی تھی۔ کچھ نماز آپ کی جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی اور کچھ نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ہمارے جو بھائی حج اور عمرہ کرنے گئے ہوں گے انہوں نے اس مسجد کو دیکھا ہوگا۔ تو نبی کی اتباع کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے قبلے کا حکم اسی لیے تبدیل کیا تاکہ ہم دیکھیں کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی منمانی کرتا ہے اور اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال اور پیدا ہوا کہ اب تک جتنی نماز ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو ہماری اس نماز کا کیا ہوگا؟ ہماری وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یا ہمارے وہ باپ دادا جو اسی نماز کی حالت میں مر گئے اور انہوں نے کبھی زندگی میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ غور کیجئے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ہے تو ایمان ہے اور نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ آج افسوس کی بات ہے سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف جمعہ کے دن مسجد میں نظر آتا ہے، جو صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتا ہے، جس کی زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، جو بزنس کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے دنیا کے کاموں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے اسے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، مسلمان کا تصور نماز کے بغیر نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نماز کے بغیر ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔
اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کا لین دین ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا ہے، نماز اپنے ٹائم پر پڑھتے ہیں، جتنا بڑا بھی ان کا بزنس ہو، کاروبار ہو، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن سے ڈرا کرتے ہیں، اس لیے وہ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے میرے بھائی، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کہا ہے نماز کو، کہ اللہ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا، تم نے پچھلے قبلے کی طرف چہرہ کر کے جو نماز پڑھی ہے وہ ساری نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس کے بعد مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم، انہوں نے صبر کی ڈیفینیشن بتائی کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صبر دو چیزوں کا نام ہے، الصبر بما احب اللہ، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان چیزوں کے اوپر انسان ڈٹا رہے، جمع رہے، اگرچہ انسان کے نفس کے اوپر وہ بھاری گزرے، انسان کے بدن کے لیے بھاری ہو، لیکن انسان اس چیز کی پابندی کرے۔ رات میں 12 بجے انسان سویا ہے، 2 بجے سویا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ آواز سن کر کے اپنے بستر کو چھوڑ دینا، اپنی نیند کو قربان کر دینا، اسی کا نام صبر ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، صبح آپ نے 5 بجے سحری کھائی ہے، شام کو 6:30 بجے آپ کو افطار کرنا ہے، گرمی کا موسم ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کے نفس کے اوپر مشقت ہے، پریشانی ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم 15 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اسی کا نام صبر ہے۔ الصبر بما احب اللہ، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ان چیزوں کی پابندی کرنا۔ وَإِن ثَقُلَ عَلَى النُّفُوسِ، اگرچہ وہ انسان کے نفس کے اوپر بھاری ہو، انسان کے بدن کے اوپر بھاری ہو۔ یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم وَالصَّبْرُ عَمَّا كَرِهَهُ اللَّهُ، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ان سے بچنا، ان سے بچنا۔ وَإِنَّا ذَاتِ إِلَيْهِ الْأَهْوَاءُ، اگرچہ خواہشات وہاں لے کے جانے کی کوشش کرے۔ ایک مسلمان عورت ہے، گھر سے پردے میں نکلتی ہے، دنیا جہان کی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھ رہی ہے، وہ بے پردہ نکل رہی ہیں، وہ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں، وہ اپنے جسم کو دکھا رہی ہیں، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کا بھی دل مچلتا ہے میں بھی اپنی خوبصورتی کو نمایاں کروں، میں بھی اپنے حسن کو ظاہر کروں، مگر اللہ کا حکم ہے وہ عورت پردہ کرتی ہے، وہ لڑکی پردہ کرتی ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ زمانے میں ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے، بدکاری کا دور دورہ ہے، زناکاری بہت عام ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتا ہے، اپنے دامن کو گندگی سے بچاتا ہے، اپنی خواہشات کو کچلتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے، اپنے نفس کو حرام کی طرف جانے نہیں دیتا ہے، اسی کا نام میرے پیارے بھائیو صبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، صبر کرنے والوں کی ایک پہچان اور بتائیے۔ صبر کرنے والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک دعا پڑھتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر سنی ہم نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ دیا، مگر صرف پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انا للہ وانا الیہ راجعون اتنا پیارا جملہ ہے
کہ امام سعید بن جبیر کہا کرتے تھے ہم سے پہلے کسی شریعت میں یہ جملہ نہیں اترا تھا. اگر یہ جملہ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا تو اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے یہ نہ کہتے کہ ہائے میرا یوسف, بلکہ وہ یہی پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایسا پیارا جملہ ہے میرے بھائی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پوری توحید موجود ہے. انا للہ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں, یہ نہیں کہ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں کہا, انا للہ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم پراپرٹی ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہمارا مالک اللہ ہے, اور مالک کو پورا اختیار ہے اپنی ملکیت میں, اپنی پراپرٹی میں جو چاہے تصرف کرے. اگر ہمارا بچہ مر گیا, ہماری ماں کا انتقال ہو گیا, ہمارا کاروبار میں لاس ہو گیا, ہم پر مصیبت آ گئی, ہم پر تکلیف آ گئی, انا للہ, تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے, اور مالک اپنی ملکیت میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کی تقدیر پر, اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں میرے بھائیوں. انا للہ کا مطلب یہ ہوا, اور وہ انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ٹکڑا ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. جتنی بھی تکلیف آ جائے, جتنے بھی دکھ آ جائیں, ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا کی تکلیفیں چند دن رہیں گی, آخرت میں اللہ تکلیف نہ دے, آخرت میں اللہ امن دے دے, چین دے دے, جنت دے دے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جب ہم یہ پڑھتے ہیں, ہم آخرت کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کی کے غم ہمارے ہلکے ہو جاتے ہیں, دنیا کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی. آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو, اور اس کے بعد ایک جملہ اور اس میں ایڈ کر لو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ, میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما, اور اس مصیبت کا بہترین بدل, اس کا بہترین الٹرنیٹ مجھے عطا فرما. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے گا کسی مصیبت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین الٹرنیٹ اس کو عطا کرے گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا, ابو سلمہ کا, تو میں نے یہ دعا پڑھی. حالانکہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھ کو کہاں سے مل سکتا ہے. اتنا چاہنے والا, اتنی محبت کرنے والا, اور اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑ کے جانے والا, اس سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے. مگر نبی نے کہا تھا تو مجھے ایمان تھا, میرا بھروسہ تھا, میں نے یہ دعا پڑھی. اور جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی میں مجھے ابو سلمہ سے بہترین شوہر عطا کیا. میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی اور آپ کی بیوی بن گئی. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اس جملے کو یاد کر لو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کوئی بھی مصیبت آئے, کوئی بھی تکلیف آئے, اس کو پڑھا کرو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ کو اس کا بہترین بدل اور الٹرنیٹ ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ محبت میں بھی شرک ہوتا ہے. شرک صرف یہی نہیں کہ غیر اللہ کے آگے آپ سر جھکا دیں, شرک یہی نہیں کہ آپ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. شرک یہ بھی ہے کہ جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اتنی محبت آپ کو اپنے بیٹے سے ہو جائے, اتنی محبت اپنے باپ سے ہو جائے, اتنی محبت اپنی بیوی سے ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ایکول یا اس سے زیادہ محبت اگر کسی اور چیز سے ہو رہی ہے تو یہ شرک فی المحبت ہے, اور محبت میں بھی شرک کرنا حرام ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں, اللہ کے برابر دوسروں کو بنا لیتے ہیں. کیسے بنا لیتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ, جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا, پہچان کیا ہے اللہ کی محبت کی؟ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ اللہ کی عبادت میں لذت اگر ملنے لگے, اللہ کے ذکر میں مزہ آنے لگے, اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہونے لگے, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے نفرت پیدا ہونے لگے, اللہ کے حکم پر چلنے میں اچھا لگنے لگے, اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں نفس کو اطمینان محسوس ہو رہا ہو, تو یہ سائنس ہیں, یہ سمبلز ہیں, یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اور اگر حرام سے محبت پیدا ہونے لگے,
اللہ کے ذکر سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگے، اللہ نہ کرے، تو سمجھ جاؤ کہ شیطان اس دل پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ہیں، ان کا رات و دن ایک ہی مشغلہ ہے، موبائل کے اوپر ایئر فون لگا لیا، ہیڈ فون لگا لیا، اور رات دن وہ میوزک سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے ان کو نہیں لذت ملتی، تراویح کی نماز ان کو بھاری گزرتی ہے، قرآن کی تلاوت ان کے نفس پر بھاری گزرتی ہے۔ ہاں بالی ووڈ کا کوئی سانگ لگا دو، کوئی میوزک لگا دو، کوئی گانا لگا دو، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، کہتے یار میرے دل کو سکون ملتا ہے، میوزک سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ جس دل کو میوزک کے ذریعے سکون مل رہا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت موجود نہیں ہے میرے بھائی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں بھی لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس کو پیس آف ہارٹ ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے بندوں کے دلوں کو، مومنوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ آپ اپنے دل کو ٹٹول لیں، اگر واقعی میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ عالم کے لیے دنیا کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے سب دعا کرتے ہیں مغفرت کی، حتیٰ کہ پانی کی مچھلی بھی دعا کرتی ہے۔ پانی کی مچھلی سے کیا مطلب ہے؟ عالم سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ علماء نے لکھا کہ عالم ہی بتاتا ہے کہ مچھلی حلال ہے، عالم ہی بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تو مچھلی حلال ہے یہ بتایا عالم نے، اس لیے عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے پانی کی مچھلی بھی۔ تو جس طریقے سے عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اسی طریقے سے جو انسان علم ہونے کے باوجود علم کو چھپاتا ہے اور جہاں علم کو بیان کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہے، جہاں تقاضا ہے، وہاں چھپاتا ہے، تو اس کے لیے کائنات کی ساری چیزیں لعنت کرتی ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ اے میرے نبی جو اللہ کی کتاب کو چھپایا کرتے ہیں، جن کی کتاب میں میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، پھر بھی وہ اپنی پبلک سے، اپنی عوام سے چھپایا کرتے ہیں، وہ علم کو چھپایا کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللائنون، اور کائنات کی ساری چیزیں ان کے اوپر لعنت کرتی ہیں، ساری چیزیں لعنت کرتی ہیں ان کے اوپر۔ تو عالم کے لیے جتنا بڑا مرتبہ ہے، علم چھپانے والے کے لیے اتنی ہی بڑی وعید ہے۔ عالم کے لیے اگر کائنات کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کر رہی ہیں تو علم چھپانے والے کے لیے ساری چیزیں لعنت کرتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کے حلال کو کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو زمین میں جتنی حلال چیزیں، جتنی پاک چیزیں تم سب کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے فٹ اسٹیپس کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدم کے نشانات کی پیروی نہ کرو۔ جب آپ چلتے ہیں نا زمین پہ تو ایک قدم آپ نے آگے بڑھایا، اس کو عربی میں کہتے خطوہ، اس کو عربی میں کہتے خطوہ، فٹ اسٹیپ، آپ نے اگلا قدم بڑھایا، اس کو عربی میں کہتے خطوتان، 2 فٹ اسٹیپ، اور آپ نے 2 سے زیادہ قدم آگے بڑھائے، اس کو عربی میں کہتے خطوات۔ تو اللہ نے شیطان کا خطوہ نہیں کہا، شیطان کے پیر کا ایک نشان نہیں پڑتا، شیطان کبھی ایک قدم نہیں چلتا۔ اگر آپ شیطان کے راستے کو آپ نے پکڑ لیا تو شیطان ایک بار میں آپ کو بھٹکا کر کے چھوڑے گا نہیں، وہ لمبے راستے پہ لے کے جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے جب شیطان کے راستے کا ذکر کیا تو کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے فٹ اسٹیپس کی اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے پر ایک بار چلو گے تو بہت دور تک لے کے جائے گا۔ اور حلال کھانے کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات کہہ کر کے اللہ نے اشارہ کیا کہ شیطان سب سے پہلے حرام کھلا کر کے تمہیں اپنے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔
ایک انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کا سب سے پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ حرام کھاتا ہے، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کا پانی حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کا کپڑا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کے بعد یہ بتایا گیا، روزے کا ذکر کیا جا رہا ہے، روزے کا حکم دیا گیا، روزے کا مقصد بتایا گیا. اس کے بعد روزے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اجیب دعوت الداعی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میرے بندوں مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو، میری بات مانو، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو روزے کا ذکر کرنے کے بعد دعا کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب ایک بندہ روزہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اپنی شہوتوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ کے بیٹھا ہے. اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی اور بندے کے بیچ کا سیکرٹ ہے. بھئی آپ روزہ ہیں کہ نہیں کون جانتا ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. بند کمرے میں فریج میں سے آپ ایک بوتل ایک گلاس پانی نکال کے پی بھی لے تو کون دیکھنے جاتا ہے؟ بندہ روزہ ہے کہ نہیں یہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا سیکرٹ ہے. تو یہ جو روزے کی کیفیت ہوتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ. اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، روزہ میں دکھاوا نہیں ہو سکتا. دکھا کے کیا کرے گا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ کو پتہ ہے. تو بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے روزے کا بدلہ میں دوں گا. اللہ نے روزے کا کیا بدلہ دے گا اللہ نے یہ بیان بھی نہیں کیا. تو روزے دار جب دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کبھی ویسٹ نہیں جاتی، دعا کبھی بیکار نہیں ہوتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دعا میں 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملتی ہے. یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کوئی مصیبت اور شر کو آپ سے دور کرتا ہے، یا پھر اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے اور آخرت میں آپ کو وہ دعا کام آتی ہے. تو دعا کثرت سے کرنا چاہیے. اور عربی کا ایک شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ اللہ یغضب حین ترکت سؤالہ، اللہ تب غصہ ہوتا ہے جب اللہ سے نہ مانگو. وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، اور انسان سے مانگو تو انسان ناراض ہوتا ہے، انسان سے سوال کرو تو انسان ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ کرو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے کثرت سے ہمیں میرے بھائیوں ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا گیا. لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ چاند جو ہوتا ہے یہ چاند الگ الگ کیوں ہوتا ہے؟ پہلی تاریخ کا چاند بالکل پتلا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے موٹا ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے پتلا ہونے لگتا ہے. تو چاند کے یہ الگ الگ اسٹیج کیوں ہیں؟ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ جواب دے دیجئے کہ چاند کا تعلق لوگوں کے اوقات سے ہے. لوگوں کے اوقات، لوگوں کے شادی بیاہ اور نکاح اور طلاق کی جو عدت ہے اور ٹائمنگ ہے اس کا تعلق چاند سے ہے. اور حج کا تعلق، حج کا مہینہ کب اسٹارٹ ہوگا کب ختم ہوگا، اور روزہ کب سے اسٹارٹ ہوگا کب سے ختم ہوگا، یہ تمام ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہے؟ چاند کے ذریعے پوری ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور اے مکہ کے مشرکو، اے مدینہ کے اندر رہنے والے انصاریو، جب تم حج کرنے جاتے ہو تو تم حج کر کے جب واپس آتے ہو تو اپنے گھر کے مین گیٹ سے واپس نہیں آتے. ان کے درمیان یہ رواج تھا کہ حج کر کے یا عمرہ کر کے جب وہ اپنے گھر میں آتے تھے تو مین گیٹ سے انٹری نہیں کرتے تھے، پیچھے کے دروازے سے آتے تھے کہ صاحب ہم عمرہ کا احرام، ہم عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے تو ہم مین گیٹ سے نہیں آئیں گے. مین گیٹ سے جائیں گے تو یہ تقویٰ کے خلاف ہو جائے گا، یہ دینداری کے خلاف ہو جائے گا. آج بھی آپ دیکھیے بہت ساری فضول باتیں سماج میں رائج ہے، بہت ساری یعنی بلا وجہ کی دینداری، زبردستی کی دینداری، جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اس کو بھی ہم نے دین کا حصہ بنا کے رکھا ہے.
تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے تب تو ٹھیک ہے، اور ثابت نہیں اور بلا وجہ آپ نے اپنے اوپر مسلط کر کے رکھا ہے، وہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پیچھے سے کے راستے سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور پراپر طریقے سے تم اپنے گھر کے مین راستے سے آؤ، پیچھے کے راستے سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حج کے احکام بیان کیے گئے کہ اگر کوئی انسان حج کر رہا ہے تو حج کے دوران کوئی ایسا کام نہ کرے جو حج کے شان کے خلاف ہے۔ حالت احرام میں بیوی سے ملاقات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک انسان اگر احرام کی حالت میں ہے تو اپنی بیوی سے ایسی باتیں بھی نہیں کر سکتا ہے جو انسان کو بیوی سے ملاقات کی طرف راغب کرتی ہو، جو اس کی طرف لے کے جاتی ہو، اس ٹائپ کی بات بھی اپنی بیوی سے کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج، تو جو حج کے مہینے میں حج کا ارادہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ حج کے دوران کوئی بیہودہ بات، کوئی ایسی بات جو ولگر بات ہو وہ اپنے منہ سے نہیں نکالے گا، ولا فسوق، اور کوئی گناہ کا کام، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرے گا، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گا۔ آج آپ چلے جائیے حج کے دوران، اب وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے صاحب گتھم گتھا ہو رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، دھکا دے رہے ہیں، عورتیں ہیں وہیں پر۔ 2017 میں جب میں گیا عمرہ کرنے کے لیے حتیم کے پاس، میں نے سوچا کہ حتیم، چونکہ حتیم کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ حتیم خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے، حتیم کے اندر آپ نماز پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ میں نے سوچا کہ لاؤ بھائی اتنی دور سے آیا ہوں حتیم میں نماز پڑھوں، دیکھا تمام لیڈیز وہاں پہ قبضہ جما کے بیٹھی ہیں، اب بھائی وہاں لیڈیز کو جا کے دھکا دے کے تو ہم پڑھیں گے نہیں نماز، بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ اب ہم لوگ تو انڈیا پاکستان والے دبلے پتلے رہتے، افریقہ والے ماشاءاللہ تندرست لوگ رہتے ہیں، موٹے موٹے، اب وہ وہاں پہ آگے آگے ہیں، اب آپ کی خواہش بھی کہ آپ حجر اسود کو ٹچ کرے تو پہلے ان سے نپٹیے آپ، اور ان کو تو ہلا نہیں سکتے آپ، ان کو ٹس سے مس، زمی ٹلت زما ٹلت نہ ٹلت گل محمد ٹلت، ان کو کون ٹلائے گا بھی وہاں سے، وہ تو ٹل نہیں سکتے۔ تو اب آج کل حج اور عمرہ کا بھی جو ماحول ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب جو روحانیت ہونی چاہیے، جو دینداری ہونی چاہیے وہ نہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ بڑی بڑی بالی ووڈ کی ہیروئنیں صاحب زندگی بھر جو ہے انہوں نے کپڑے اتار کر کے اپنے جسم کی نمائش کرائی، اور وہاں جا کر کے صاحب آئی ایم آن دا وے ٹو عمرہ، آئی ایم آن دا وے ٹو مکہ، آئی ایم آن دا وے ٹو مدینہ، جگہ جگہ سیلفی لے رہی ہیں، انسٹاگرام پر جو ہے اپنی سیلفیز ڈال رہی ہیں، ویڈیوز ڈال رہی ہیں، اور اس کے بعد مدینہ کے اندر جو چھتریاں بنی ہوئی ہیں مسجد نبوی کے باہر وہاں پہ سیلفی لے رہی ہیں پورے پروفیشنل کیمراز کے ساتھ۔ کیا ہے بھائی یہ؟ اللہ کے بندو، حج اور عمرہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت رہنے دو، اس کو پروفیشنل مت بناؤ، اس کو پبلسٹی اسٹنٹ مت بناؤ، یہ کوئی ویکیشن نہیں ہے، کوئی تفریح نہیں ہے، عبادت ہے۔ آج عمرہ اور حج کی روحانیت نکل رہی ہے میرے بھائی۔ اگر واقعی میں کوئی سچے دل سے حج کرے، گناہوں سے بچ کے حج کرے اور نبی کے طریقے پر حج کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج کر کے آتا ہے ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر کے جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ایک حج کر کے جب انسان آتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ مگر آج افسوس کی بات ہے بعض لوگوں نے حج کو، عمرہ کو ایک ویکیشن ٹور بنا لیا، ایک جو ہے گھومنے پھرنے کا ذریعہ بنا لیا، بے پردگی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آیا صاحب، خانہ کعبہ سے کچھ دوری پر بیٹھ کر کے ایک بندہ موبائل پر بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے احرام کی حالت میں، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی۔ اللہ نے فرمایا کہ حج کا اگر ارادہ کیا ہے تو حج کے دوران کوئی بیہودہ کام، کوئی گندا کام، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور اے حاجیو جب تم حج کرنے جایا کرو تو اپنا سامان لے کے جایا کرو،
یمن کے کچھ لوگ جب حج کرنے جایا کرتے تھے وہ سامان لے کے نہیں جاتے تھے, وہ کہتے تھے ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں, ہمیں سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں. اور جب مکہ میں پہنچ جاتے تھے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, تو لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کوئی دینداری نہیں ہے, یہ کوئی تقوی نہیں ہے. وَتَزَوَّدُوا, جب حج کرنے تم جایا کرو, عمرہ کرنے تم جایا کرو, تو اپنے ضرورت کے سامان کو لے کے جایا کرو, اپنا زاد راہ لے کے جایا کرو, اپنا توشہ لے کے جایا کرو. اور جب حج کے سفر میں تم ہندوستان سے مکہ گئے, تم یمن سے مکہ گئے, تم عراق سے مکہ گئے, اور اس سفر میں, اس 1000 کلومیٹر کے 2000 کلومیٹر کے سفر میں تمہیں سامان کی ضرورت پڑتی ہے, تمہیں زاد راہ کی ضرورت پڑتی ہے, تو اے میرے بندو, تمہیں آخرت کا سفر بھی تو طے کرنا ہے, تمہیں اپنے اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے, تمہیں اپنے رب کے پاس بھی تو جانا ہے. ذرا اس سفر کی تیاری بھی تم کر لو. اس سفر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, میرے بندو سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے. اللہ کے پاس جو سفر کر کے تم کو جانا ہے, اس سفر میں اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو اللہ کا تقویٰ کام آئے گا, اللہ کا ڈر کام آئے گا. اگر دنیا کے سفر میں زاد راہ چاہیے, توشہ چاہیے, تو آخرت کے سفر میں بھی توشہ چاہیے. اور آخرت کے سفر کا توشہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تقویٰ ہے. اس کے بعد جب حاجی لوگ حج کر لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ مینا میں بیٹھ کر کے, دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے, مینا میں بیٹھ کر کے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. میرا باپ ایسا تھا, میرے دادا ایسے تھے, میرے پردادا ایسے تھے, اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, جب تم نے حج کے ارکان پورے کر لیے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, تو اے لوگو جس طریقے سے اپنے باپ دادا کا تم نام لیا کرتے تھے, اب اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لیا کرو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو ایام تشریق ہیں, جن دنوں میں حاجی لوگ مینا میں اپنے ارکان پورے کر رہے ہوتے ہیں اور شیطانوں کو کنکری مار رہے ہوتے ہیں, انہی ایام میں ساری دنیا کے مسلمان تکبیرات پکارتے رہتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ہم اسی ٹائم پکارتے رہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے اپنے باپ دادا کو تم یاد کرتے تھے اور ان کا نام لیتے تھے, ان دنوں میں تم اللہ کا نام لو. اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور کچھ ایسے بدنصیب ہوتے ہیں, اتنا لمبا سفر کرتے ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں, اور وہاں جا کے کیا دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو دنیا کی بھلائی دے دے, اے اللہ تو دنیا کی بھلائی دے دے. اور وہاں جا کر کے وہ آخرت کا کوئی سوال نہیں کرتے. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ان کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ, اور اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, وہ جو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ سب سے جامع دعا ہے. اللہ نے کہا جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. ہمارے یہاں جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو بعض لوگ سکھاتے ہیں کہ جائے پہلے چکر کی یہ دعا ہے, دوسرے چکر کی یہ دعا ہے, تیسرے چکر کی یہ دعا ہے. اب حاجی جو بیچارہ ہے وہ اللہ سے لو لگانے کے بجائے چکروں میں کھویا رہتا ہے کہ اس چکر میں کیا پڑھنا ہے اور اس چکر میں کیا پڑھنا ہے. تو ان چکروں میں نہ پڑھو میرے بھائی, سارے چکر میں ایک ہی دعا پڑھنا ہے. آپ کو حجر اسود کے اور رکن یمانی کے بیچ میں ایک دعا پڑھنا ہے. یہی دعا جو قرآن کے دوسرے پارے میں بتائی گئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باقی آپ طواف کے دوران جو دعا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے پریوار کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنی صحت کے لیے آپ جو دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ بڑی جامع دعا ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے. اس دعا کو ہم سب یاد کر لیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جنت میں جانا ہے تو مصیبتوں کو اور آزمائشوں کو جھیلنا پڑے گا. جنت میں جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر آپ ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پھولوں کی سیج پر چل رہے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. ایمان کا راستہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے. ایمان کے راستے پر آپ چلیں گے تو زمانے کی گالیاں تو سننی پڑیں گی,
ابھی دلی کا وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اللہ کے بندے سڑک پر نماز پڑھ رہے تھے اور ایک ظالم آتا ہے اور اپنے پیروں کی ٹھوکروں سے ان نمازیوں کو مارنے لگتا ہے۔ نفرت اس قدر ذہنوں میں بھر گئی کہ اب نمازیوں کو جو ہے ایک انسان جس کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، جو محافظ بنایا گیا ہے، جس کے بدن کی وردی اس کی لوگوں کی اور پبلک کی حفاظت کے لیے اس کو دی گئی ہے، وہ ظالم نمازی کو مار رہا ہے۔ اس سے کوئی یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس ملک میں ہزاروں تہوار ایسے ہیں جو سڑک پر منائے جاتے ہیں، وہاں تو تم پھول برسانے کے لیے تیار ہو۔ مسلمان کا یہی قصور ہے کہ وہ سڑک پہ اگر نماز پڑھے تو تم اپنے جوتوں کی ٹھوکروں سے اس کو مارو گے۔ لیکن یہ مصیبتیں بھی ہمارے مقدر میں میرے بھائیوں ہمیں دیکھنی ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی برے حالات آئیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان بڑی پریشانیوں کو جھیل رہے تھے۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیے ہم کتنے پریشان ہیں، کتنی مصیبتوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خباب، تم سے پہلے ایسا دور بھی آیا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا اور اس کو گڈھے کے اندر ڈالا جاتا تھا اور آرے سے چیر کر کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اور اس قدر تکلیفوں میں ڈالے جانے کے باوجود وہ اللہ کے دین کو کبھی نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ اے خباب، تم سے پہلے ایسی امتیں بھی آئی ہیں کہ ان کے بدن کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کے گوشت کو ادھیڑ لیا جاتا تھا۔ وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن وہ اللہ کے دین کو چھوڑا نہیں کرتا تھا۔ اے خباب، کان کھول کر کے سن لو، اللہ کا دین ایک دن ضرور غالب آئے گا، اور تم دیکھو گے کہ یمن سے لے کر کے حضرموت تک، یمن کے شہر صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور کسی سے نہیں ڈرے گی، اتنا امن اور چین قائم ہو جائے گا۔ لیکن اے خباب، تمہیں ویٹ کرنا پڑے گا، تمہیں انتظار کرنا پڑے گا، تم بہت جلدی بازی کر رہے ہو، وہ وقت ضرور آئے گا تمہارے اوپر۔ تو ایمان کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی میرے بھائی، اسی لیے اللہ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اے ایمان والو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے کی امتوں پر آئی تھی؟ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر ایسا دور آیا کہ اناج کے دانے دانے کے لیے وہ ترس گئے، بیمار پڑ گئے۔ وزلزلوا، اور دشمنوں نے ان کو ہلا ڈالا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ ایسا دور بھی آ گیا کہ رسول کو بھی کہنا پڑا اور ایمان والوں کو کہنا پڑا کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اور اللہ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے۔ تو اللہ کی مدد تو آئے گی میرے بھائی، اگر ہم ایمان پر ہیں۔ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ایمان کے راستے پر اگر ہم ہیں تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اس کے بعد ایک حکم دیا گیا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کسی مشرک سے مت کرنا۔ مردوں کو حکم دیا گیا کہ کسی مشرک عورت سے تم شادی مت کرنا، اور گارجین کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی لڑکیوں کی شادی کسی مشرک مرد سے مت کرنا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اے مسلمانوں تم کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، ایک مسلمان اگر لونڈی ہے تو وہ بہتر ہے ایک مشرک عورت سے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کی شادی کبھی مشرک مردوں سے نہ کرنا، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ دیکھیے جب نکاح کرنے کی بات آئی تو ڈائریکٹ حکم دیا کہ تم نکاح مت کرو، اور جب لڑکیوں کا نکاح کرنے کی بات آئی تو اللہ نے کہا اپنی لڑکیوں کا نکاح مت کراؤ۔ اس کا مطلب کہ لڑکی کا نکاح اس کا گارجین کراتا ہے، اس کا ولی کراتا ہے۔ لڑکی کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا۔ جو کورٹ میرج ہو رہا ہے، لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر شادی ہو رہی ہے، وہ شادی حرام ہے، وہ شادی غلط ہے، اسلام کی نظر میں وہ شادی ویلڈ نہیں ہے۔ اسلام میں ایک عورت کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں لڑکیوں کے گارجین کو ایک حکم دیا گیا کہ جب آپ اپنی لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کریں تو ایمان کو ترجیح دیں، سب سے پہلے ایمان دیکھیں، سب سے پہلے دینداری دیکھیں۔ ہمارے یہاں بڑے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ بلڈنگ دیکھ کر، دولت دیکھ کر،
چکا چوک دیکھ کر اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے انسان سے کر دیتے ہیں جو سر سے پیر تک شرک میں لت پت ہوتا ہے، جو گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، جو بدکار ہوتا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے صاحب؟ ارے لڑکی ہے، شادی کے بعد سنبھال لے گی، سدھار لے گی. معاف کرنا بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر مت سمجھو جس کے ذریعے وہ بدکار لڑکوں کے کردار کو صاف کر لیں گی. ان بیٹیوں کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالتے ہو، بڑی محبتوں سے ان بیٹیوں کے نخرے اٹھاتے ہو، اور پھر بلڈنگ دیکھ کر اور دولت دیکھ کر اور دنیا کی نعمتیں دیکھ کر کسی مشرک، کسی بدکار اور کسی بدعتی کے حوالے کرے تو شرم آنی چاہیے. وہ باپ ظالم ہے جو اپنی بیٹی کو ایسے انسان کے حوالے کرتا ہے. اور دلیل یہ دیتے ہو کہ صاحب وہ جا کر کے اس گھر کا ماحول سدھار لے گی. جان بوجھ کر کے اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ میں مت ڈالو میرے بھائی. مکہ کے مشرکین، مکہ کے کفار بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. ہم اس واقعے کو جب پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مگر آج جب ہم دیکھتے ہیں کتنی بیٹیاں ہیں اپنے باپ کے غلط فیصلوں کی قیمت چکا رہی ہیں، اور ایک بدکار، ایک مشرک، ایک بدعتی گھر میں جا کر کے توحید سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اپنے ماں باپ کو کوستی ہیں کہ میرے باپ باپ نے جان بوجھ کر کے میری زندگی کو برباد کیا. میرے بھائیوں، اس لیے اپنی بیٹیوں کی شادی کرو تو بلڈنگ چاہے کمزور ہو، لڑکا چاہے بہت متوسط درجے کا ہو، معمولی کمانے والا ہو، بہت زیادہ پیسے والا نہ ہو، لیکن دیندار ہے، ایمان والا ہے، توحید والا ہے، اس لڑکے کو ترجیح دو، اس رشتے کو ترجیح دو. میرے بھائیوں، انشاءاللہ اس رشتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا کرے گا. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. دوسرے پارے کے آخر میں طلاق کا ذکر کیا گیا، طلاق کی ڈیٹیل بتائی گئی، طلاق کے مسائل بیان کیے گئے. اس میں اللہ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ دیا جاتا ہے. آج ہمارے یہاں طلاق کو بھی کھلواڑ بنا دیا گیا. پارلیمنٹ میں کیوں ضرورت پڑی طلاق پر قانون بنانے کی؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو کہیں کہ صاحب وہ پارٹی ہمارے خلاف چال چل رہی ہے یا وہ ہمارے خلاف چال چل رہا ہے. ہم نے خود یہ حالات پیدا کیے. شوہر غصے میں آیا، بیوی کو بولا طلاق طلاق طلاق. اس کے بعد شوہر کہتا یار مجھ سے غلطی ہو گئی. گیا مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب نے کہا کتنی بار طلاق بولا تھا؟ کہا 3 بار بولا تھا. مفتی صاحب نے کہا ہو گئی طلاق. اب مفتی صاحب کرنا کیا پڑے گا؟ 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی کہاں جائے گی؟ میں نہیں رہ سکتا بیوی کے بغیر. کہا کہ اب تو ایک ہی راستہ ہے، بیوی کو حلالہ کرنا پڑے گا. آج بالی ووڈ میں فلمیں بن رہی ہیں، ویب سیریز بن رہی، لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ صاحب یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے کہ شوہر نے طلاق دیا اور بیوی جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے 1 رات کے لیے شادی کر رہی ہے اور اس کو حلالہ کہا جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے عام بڑے بڑے مفتی اس کا فتویٰ دے رہے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں، کبھی غور، کبھی موقع ملے تو قرآن کے دوسرے پارے کو جا کر کے قاعدے سے پڑھ لینا. کسی مسلک کی عینک مت لگانا، کسی مسلک کے چشمے کو ہٹا کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا کہ طلاق کا پروسیس کیا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے. اور اسلام نے طلاق کا پروسیس اسی لیے رکھا ہے کہ کبھی کبھی طلاق ضروری ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسے حالات بھی پیدا ہوتا ہے میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہ پاتے، مزاج نہیں میل کھا رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان میچنگ نہیں ہو پا رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے، تو طلاق کا آپشن بھی ضروری تھا. لیکن طلاق کا آپشن کیسا دیا اسلام نے؟ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دینے کا تم کو 2 مرتبہ چانس دیا گیا. 1 مرتبہ تم نے طلاق دے دیا، اب 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا. 3 مہینے کے اندر اگر میاں بیوی دونوں آپس میں سمجھوتا کرنا چاہیں، شوہر اپنے فیصلے پر شرمندہ ہو جائے، 3 مہینے کے اندر شوہر رجوع کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. اگر 3 مہینہ گزر گیا اور شوہر نے رجوع نہیں کیا، 3 مہینہ گزر گیا، طلاق پڑ گئی، نکاح ختم ہو گیا، لیکن پھر سے دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہیں، نیا نکاح کر لیں، نیا مہر باندھ لیں، دوبارہ میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں. یہ 1 طلاق کے بعد ہے. پھر آگے زندگی میں پھر کبھی کوئی اختلاف آیا، شوہر نے دوسری مرتبہ پھر طلاق دے دیا، اب اس کے بعد پھر وہی سیم پروسیس ہے. 3 مہینے کی عدت کا ٹائم ہے، 3 مہینے کا گریس پیریڈ ہے. اگر 3 مہینے کے اندر شوہر نے رجوع کر لیا کوئی مسئلہ نہیں، اگر رجوع نہیں کیا اور 3 مہینہ گزر گیا، طلاق پڑ گئی، نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ نیا نکاح کر کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. الطلاق مرتان، 2 مرتبہ آپ کو طلاق دینے کا آپشن دیا گیا. اب
تیسرا آپشن کیا ہے؟ فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب تیسرا آپشن بس ایک ہے، یا تو آپ عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو رکھ لو یا بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو۔ طلاق کسی عورت کی زندگی اجاڑنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے اگر عورت کو چھوڑنا بھی ہے عزت کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ، او تسریح باحسان، تیسری طلاق کے بعد اب دوبارہ چانس نہیں ہے، تیسری طلاق کے بعد اب بیوی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی، اب اس کو عزت کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اس کا مہر دے کر کے اس کو تمہیں رخصت کر دینا ہے۔ اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہے، یہ تو بیوی کی بات ہے، یہ تو شوہر بیوی کی بات ہے، بھئی ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی ہماری کمپنی میں کوئی جاب کرتا ہے یا ہمارے گھر میں کوئی ملازم ہے، اب کچھ دنوں تک ہمارے بیچ میں اس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ رہی، پھر اس کو نہیں جما یا ہم کو نہیں جما، اس کو سیلری کم لگی یا ہمیں اس کا کام پسند نہیں آیا، ہم نے کہا بھائی تم اپنا کام دیکھ لو، یا اس نے ریزائن دے دیا کہ صاحب میں آپ کے کام نہیں کر سکتا۔ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر کنیکشن بیچ میں ٹوٹ گیا، جاب ختم ہو گئی، تعلق ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ نفرت پیدا ہو جائے، اس کو عزت کے ساتھ ودا کر دو تاکہ آئندہ کبھی وہ ملے تو نظریں ایک دوسرے سے ملانے میں شرمندگی نہ ہو۔ کمپنیوں سے اگر کوئی ریزائن دے کر کے جا رہا ہے تو ایسا نہ جائے کہ دوبارہ کبھی اپنے باس سے محبت نہ باقی رہے، یا آپ کے گھر کا کوئی ملازم ہے تو آپ سے نفرت کر کے گھر سے جائے، ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مزدور کے ساتھ، اپنے کمپنی میں کام کرنے والے ملازم کے ساتھ بھی آپ کا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کبھی چھوڑ کے جائے تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ کے جائے۔ تو طلاق میں اللہ نے کہا او تسریح باحسان، اگر چھوڑنا ہے تو بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑو۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرے پارے کی چند آیات کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں جو باتیں دوسرے پارے میں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جن برائیوں سے ہمیں روکا گیا ہے اس پارے میں ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم قرآن کریم کے تیسرے پارے کی کچھ منتخب آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔